شکریہ. جناب علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سب سے پہلے تو جو اسلام آباد کے چہری پہ حملہ ہوا ہے ان شہیدوں کے لیے اور وکلاء حضرات کے لیے، وانا میں کل اٹیک ہوا، اللہ کے کرم سے اس کو دفاع کر لیا گیا، لیکن آج جو شہادتیں ہوئی ہیں چونکہ خود وکیل بھی ہوں اور ہم سب پاکستانی ہیں تو اس پہ ہمارا دل دکھا ہوا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ میں توفیق دے کہ اپنے ملک کو ہم محفوظ کر سکیں. جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے، اس پہ اچھزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجیے گا، تو ان شہیدوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفرہم وارحمہم ولا تعذبہم وانک انت الغفور الرحیم. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو پاکستان کا دشمن ہے اللہ اس کو نیست و نابود کرے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں دو چیزوں پہ بات کروں گا. میٹر کہ اس میں ہے کیا، سبسٹنس اور پروسیجر کہ کس طریقے سے ہوا. بعض اوقات آپ کی اگر نیت اچھی ہو اور کوئی آپ ٹھیک بھی کام کرنا چاہ رہے ہو لیکن طریقہ کار پہ اگر آپ صحیح نہیں کرتے اس پہ سوال اٹھتے ہیں. نیتوں کا حال تو اللہ کو پتا ہے. انما الاعمال بالنیات. ہمیں نہیں پتا آپ کے سینوں میں کیا ہے، آپ کے اس میں کیا ہے، لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے آئین میں ترامیم ہو رہی ہیں، اس پہ بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ وائے ناکامی. متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میں کتنی بار اس پارلیمنٹ میں اپنے اس طرف اور اپنے اس طرف دوستوں کو یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہم جن جماعتوں میں ہیں اپنے اپنی لیڈرشپ کی ہم عزت کریں، ان کو فالو کریں، کیونکہ اللہ کے بعد اپنی لیڈرشپ اور اپنی جماعت کی برکت سے آپ کو اللہ عزت دیتا ہے. لیکن اپنی جماعت کی طرف سے مجھے یہ حق کب سے ملا کہ میں کسی اور کے لیڈر کی توہین کروں؟ میں نے پچھلے 13 سال میں کبھی نواز شریف صاحب یا بھٹو صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جو اصول کے خلاف ہو. میں روز یہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات سن لیتا ہوں، میں مسکرا کے یہاں پہ بیٹھ کے برداشت کرتا ہوں، کیونکہ میں گالی پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اپنے قرآن میں پڑھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لیکن میں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ سنا ہے اور ان سے سیکھا ہے کہ جب موقع آئے تو پھر گالی کا جواب دلیل سے دیا کرو. میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا اور میں نے دیکھا، میں اس وقت وکالت کا طالب علم تھا، کہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب سپریم کورٹ، ویسے سپریم کورٹ کو ہم نے گھنٹہ گھر بنا دیا ہے، ہر کوئی اس کو بجاتا رہتا ہے. جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اور ڈوگر کورٹس بنی تھی، میں نے بے نظیر صاحبہ کو یہ کہتے سنا، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے مخاطب ہوں، جیالوں سے مخاطب ہوں، آپ کی اور ہماری بی بی شہید نے کہا کہ ہم اپنے سپریم کورٹ، اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی اپنی جماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر سے وہ عزت کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے اتارے گی. میرے دوستو، جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، آپ تو پرانے جیالے ہیں. آپ کے اور ہمارے ایک سیاسی لیڈر نے جن اصولوں کی خاطر پھانسی گھاٹ پہ پھانسی کے بندے کو چوم کے گلے سے لگایا، اس آئین کو آج اس کی جماعت پھانسی گھاٹ پہ چڑھائے گی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. جس وکیل نے یہ ملک بنایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارے دشمن ملک کا وزیر دفاع جسونت سنگھ اپنی کتاب میں بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہتا ہے کہ آخری چیکس جب محمد علی جناح نے زیارت ریزیڈنسی میں علیل ہوتے ہوئے
چیکس جو انہوں نے کاٹے اس میں سے ایک چیک وہ بھی تھا کہ جب وہ بیمار تھے وہ کھانا نہیں تناول فرما رہے تھے, ان کی اشتہا بند تھی, ان کے لیے جالندھر سے کک منگوایا گیا. انہوں نے پوچھا, انہوں نے بڑے دنوں بعد کرنے لائی بخش جو ان کے مالش تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں مائی بردر میں ان کی سسٹر نے بھی کہا, فاطمہ جناب بی بی نے بھی کہا کہ بڑے دنوں بعد میرے بھائی نے تھوڑا سا کچھ کھانا تناول فرمایا اور پھر پوچھا کہ who paid for it. Deputy Speaker صاحب, the founder of Pakistan was asking that who is paying for me when I am dying on my deathbed. He was being told that you are the, sir, you are the Governor General of Pakistan. The state is responsible to pay your expenses. He said no. میں ریاست کے پیسوں پہ عیش نہیں کروں گا. اور آخری جو کچھ چیک کاٹے ان میں سے ایک چیک وہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا یہ چیک کاٹو, یہ پیسے اس کو پے کرو اور اس کو واپس بھیجو. آج میں حیران ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح کے ملک میں لوگوں کو استثناء کی ضرورت پڑ گئی. کیا فاروق اعظم سے معاذ اللہ بڑا کوئی اسٹیٹسمین پیدا ہو گیا ہے؟ جنگ یرموک میں فاروق اعظم نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذوری کا لیٹر بھیجا, انہوں نے نہ چونکی نہ چراکی, اور سیف اللہ نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ میں خلیفۃ المومنین فاروق اعظم کا حکم مانتا ہوں. استثناء کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کے لیے لینا is an Islamic, and according to the preamble of Pakistan, the constitution of Pakistan, the people of Pakistan, when they put their sacred trust in us as a parliamentarian, we are bound by the principles of Islam. And according to the constitution of Pakistan in its preamble, the founders of Pakistan are saying wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. Number one. اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج ہم ہیں کل آپ ہوں گے, میری دعا ہے کبھی نہ ہو. ہم اگر ان کرسیوں پہ آئے, آپ کے ساتھ اگر یہ کسی نے کیا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, وہاں سے کوئی نہ بولے علی بولے گا, کیونکہ علی کا نام, علی کا کام بولنا اور کھڑا ہونا ہے. Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. My Deputy Speaker صاحب, Honorable شاہ صاحب, آپ سے مخاطب ہوں. یہ جو ترمیم ہم کرنے جا رہے ہیں 27ویں ترمیم, this is against the preamble of the Constitution of Pakistan. کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ قرارداد مقاصد کے خلاف جائے, اور یہ آئین قرارداد مقاصد کے خلاف کیسے جا رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ, بس 2 منٹ دیں, ایک جلسے میں کھڑے ہیں, ایک مجمع میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں, سر فرماتے ہیں اے لوگو میری بات سنو. وہاں سے میرے خیال میں کمی بیشی اللہ معاف کرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یا ایک صحابی کوئی اور, لیکن میرا خیال ہے, گمان ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, وہ کھڑے ہو گئے, بزرگ صحابی تھے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ کے پاس 2 چادریں ہیں, ہمیں ایک چادر ملی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 227 جو ہمارا آرٹیکل ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, یا اسلام کے خدا نخواستہ خلاف ورزی کرتے ہوئے, یا کسی 27ویں ترمیم کے استثناء کا سہارا نہیں لیا. یہ نہیں کہا میں خلیفۃ المومنین ہوں. میرے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لوگوں لیکن سنو, نبوت کا دروازہ بند ہے, میں تو وہ ہوں. عمر رضی اللہ عنہ جب ایک راستے سے گزرتے تھے شیطان چلا جاتا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ سے تمہاری جرات, تم مجھ سے سوال کرتے ہو. انہوں نے کہا نہیں میں جواب دوں گا. اور پھر کہا عبداللہ کو بن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا آپ جواب دو, اور انہوں نے فرمایا کہ میرے والد محترم حضرت عمر فاروق کو 2 چادریں اس لیے دی ہیں کہ ان کا قد مبارک اونچا ہے, ان کا سینہ مبارک براڈ ہے, ایک چادر سے ان کا کپڑے نہیں بنتے, تو میں نے بطور بیٹے اپنے ایک چادر ان کو ہدیہ کی ہے. تو یہ چادر کا اتنا بڑا اعزاز ہے, اتنا بڑا مقام ہے, لیکن اس کا بھی جواب چچائی صاحب دینا پڑا ہمارے اکابرین کو. اور جب جواب دیا تو پھر صحابی کا بھی جواب سنیں. وہ کہتے ہیں اب آپ حکم کریں, یہ سر بھی حاضر ہے. یہ ہم کس طرح چل پڑے؟ میرے دوستو, کون ہے اس پاکستان میں جو اپنی پاک فوج کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہے گا؟
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اگر اپنے غدار کو نہیں پہچانتے تو دیکھو جو جنگ کی حالت میں تمہاری فوج کو ٹارگٹ کرے وہ غدار ہے۔ اب ہر کوئی اپنا دیکھ لے۔ ہماری جماعت کا جو بیس لائن پالیسی ہے وہ جناب عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ دی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری۔ کسی کو عمران خان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، استثناء مستثناء مت مانگو، وہ اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہے کہ تم سے بدلے لے گا، وہ بدلہ لینے نہیں ریاست کو چلانے آئے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج میری جوڈیشری پہ حملہ ہوا ہے۔ میں ایک وکیل ہوں، میرے وکیل یونیفارم میں آج اسلام آباد میں خون میں لت پڑے ہیں، لیکن یہ پہلا حملہ تو نہیں۔ جب جسٹس منیر کی نظریہ ضرورت آئی، جسٹس منیر تو چلا گیا، لیکن this nightmare comes and haunts us every decade after decade۔ 1997 میں سپریم کورٹ پہ صرف ایک جسمانی حملہ ہوا تھا، آج جو حملہ ہوا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، اگر اس ملک میں جوڈیشری مضبوط نہ رہی، یاد رکھنا کسی کو جائے امان نہیں ملے گی، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چلتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک جج کو سیکیورٹی آف ٹینر نہیں دو گے، جب ایک جج کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں اگر کسی طاقتور کے خلاف فیصلہ دوں گا تو اس کے بعد مجھے نوکری سے معزول نہیں کر دیا جائے گا یا میری بدلی نہیں کر دی جائے گی، وہ کیوں کھڑا ہوگا؟ دوسری طرف جوڈیشری پہ بھی سوال ہے، کیا آپ نے ہم وہ کلا کہ اس مومنٹ سے انصاف کیا؟ میرا لیڈر عمران خان اس کے لیے جیل گیا، بنظیر صاحبہ نے سٹینڈ لیا، عثمان میاں صاحب نے بھی سٹینڈ لیا تھا۔ وائنڈ اپ کریں پلیز۔ آپ نے سپریم کورٹ کو کیا بنایا؟ آپ نے سپریم کورٹ کو ایک ایسی عدالت بنایا جو وقت اور حالات کے مطابق ہوا کو دیکھ کے فیصلے کرتی تھی۔ جب اس سپریم کورٹ پہ امتحان آیا ہے، واللہ بطور وکیل مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ آپ نے ان فلسفوں سے انصاف نہیں کیا۔ جب مجھے آخری ایک دو لائن، جب مجھے دہشت گردی اور آرمی ایکٹ میں وہ شخص جو اس آدمی کا پوتا ہے جس نے اس آدمی کا شکریہ جی ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں، ایک منٹ جی، شعر پڑھیں، آخری شعر، مائک کھولیں کہ آپ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں؟ شعر پڑھیں نا آپ، وہی میں اس پہ ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے بھی کالا کوٹ پہنا ہے، آپ نے بھی کالا کوٹ پہنا ہے، اور پیچھے جس قائد کی تصویر ہے اس نے بھی کالا کوٹ پہنا ہے۔ مجھے صرف انصاف چاہیے۔ تو محترم ڈپٹی سپیکر صاحب، آج جو ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہماری قوم بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ آپ نے شعر کی فرمائش کی ہے تو میں شعر پہ صرف اتنا ہی کہوں گا، کیا تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ بدقسمتی سے یہاں صرف طاؤس و رباب چل رہا ہے، نہ شمشیر ہے اور نہ ثنا ہے اور نہ قلم کی حرمت ہے۔ شکریہ۔